ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، ہمارا اعلان یہ ہے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ بولیے گا، میری بات کی تائید کیجئے گا، ایک مرتبہ میرے ساتھ بول کے بتائیے گا کہ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ سارے نہیں بولے، کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی پاک کا دیدار کیا ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی پاک سے ملاقات کی ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر ساری زندگی کو گزارا ہو، اور جب موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت کے اندر آئے۔ آپ کی کانفرنس کا عنوان سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے، مجمع میں بہار لانے کے لیے میں ایک بات کا سہارا لے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کون سا چہرہ دیکھا ہو جس چہرے کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی؟ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کے رخسار کو اعلیٰ بنایا۔ دنیا پور کے رہنے والوں، مسجد عائشہ میں آنے والوں، اگر بات نہیں سمجھے ہو، میری اور آپ کی زبان والا بولا، اردو زبان والا بولا اور کمال درجے کی بات کی، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ بیزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے محبوب کا حسن دیکھا جائے، میرے محبوب کا حسن بے مثال، میرے محبوب کا چہرہ دیکھا جائے، میرے محبوب کا چہرہ بے مثال ہے۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، انشاءاللہ عظمت مصطفیٰ کے حوالہ سے چلنا روزات رکھیں گے۔ توجہ میری طرف رکھیے، جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی پاک کا دیدار کیا ہو، ایمان کی حالت کے اندر ساری زندگی کو گزارا ہو، موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت کے اندر آئے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ اور اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ میں آپ احباب کے سامنے نبی پاک کے صحابہ کی عظمت کے اندر اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا قرآن سنیے گا، سماعت کیجئے گا۔ اللہ کے قرآن کا پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عمر کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عثمان کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان علی کا ہے، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ میں نے کہا اللہ تیرے صحابہ اکرام کے ایمان کے کیا کہنے، اللہ صحابہ سارے عظمت والے، صحابہ سارے شان والے، لیکن اللہ جب میں جناب بلال کے ایمان کا مطالعہ کرتا ہوں تو جناب بلال کے ایمان کے کیا کہنے۔ جب امیہ بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹاتا تھا اور بلال تپتے ہوئے کوئلوں پر لیٹ کر کے اللہ کی وحدانیت کی صدا کو بلند کرتا تھا، اور بلال کہتا تھا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ علماء کی موجودگی کے اندر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج مقرر بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج خطیب بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج مسجد میں جا کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج چوک اور چوستے میں کھڑا ہو کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا یہ
बड़ी आसान बात है। कभी अपने जहन के अंदर वो मंजर तो लेकर के आओ ना, कभी अपने दिलो दिमाग के अंदर वो मंजर तो लेकर आओ ना कि जब उमैया तपते हुए कोयलों पर बिलाल को लुटाता था, बिलाल वहां पर भी कहता था अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा और हाजत रवा कोई नहीं। फिर तेरे और मेरे पैगंबर ने भी बिलाल को मुकाम अता किया, फिर तेरे और मेरे आका ने भी बिलाल को शान अता की। आका फरमाते ए बिलाल काबे की छत पर चढ़ जा, आजान देना शुरू हो जा। आका जी मैं बिलाल, आका जी हबशे के रहने वाला बिलाल, आका जी काबे की छत पर चढ़ने की वजह क्या है? फरमाया जा बिलाल काबे की छत पर चढ़ जा, आजान देना शुरू हो जा। आका जी अगर मैं बिलाल नीचे खड़ा होकर के आजान दूंगा, लोग मेरी बात को सुनेंगे, लोग मेरी बात पर तवज्जो करेंगे, लोग मेरी बात पर गौर करेंगे। तेरे और मेरे पैगंबर ने इस बात का ऐलान किया। इमाम आजम फरमाते हैं, इमाम उल अंबिया ने फरमाया ए बिलाल अजान सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि दुनिया वालों को बताना मकसद है। लोग अपने गुलामों को नीचा करते हैं, मोहम्मद अपने गुलामों को ऊंचा करने के लिए आया है। आइए अल्लाह अकबर जिंदाबाद। आइए जरा तवज्जो कीजिए, नारे इंशाल्लाह आपका मेरा उद्धार है। अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया, इंशाल्लाह आप अहबाब से महवे गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने वक्त के अंदर इंशाल्लाह बड़े इख्तिसार और प्यार के साथ चंद मारूजात रख देना चाहता हूँ। अल्लाह के फजल एहसान के साथ उलमा मौजूद है, मुझे एहसास भी है और आल भी है। मैं अपने वक्त से आगे नहीं बढ़ना चाहता, अपने दिए गए वक्त के मुताबिक अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूँ। आइए जरा आप तवज्जो कीजिए, अल्लाह का कुरान बोला, कुरान का 28वां पारा सूरतुल मुजादिला है। अल्लाह ऐलान कर रहे हैं, फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान। अल्लाह फरमाते मैं सहाबा से राज़ी, सहाबा मेरे से राज़ी। ये तो अल्लाह का कुरान है। आओ नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सहाबा इकराम की अज़मत सुनाना चाहता हूँ। तेरे और मेरे आका फरमाते हैं, फरमाया मेरा कोई एक सहाबी मैदान जंग में गया हो, मैदान जिहाद में गया हो, उधर से होने वाली मट्टी मेरे सहाबी के चेहरे पे पड़ी हो, मेरे सहाबी के चेहरे पे ये पड़ने वाली मट्टी गर्दो गुबार एक जानिब हो। यारो तुम्हारी सारी जिंदगी के, यारो तुम्हारी सारी जिंदगी के आमाल एक जानिब हो। ये क्या जिंदगी है? 60 साल की जिंदगी है, 80 साल की जिंदगी है। अगर कोई ज्यादा से ज्यादा जी लेगा 100 साल जी लेगा। नबी पाक ने फरमाया अगर तुम नूह जितनी उम्र पाके इस दुनिया में आ जाओ, जमीन और आसमान के खला को अपने आमाल के ढेर से भर दो। आपके साइंसदानों ने लिखा है, आपके साइंटिस्ट ने लिखा है, जमीन से पहले आसमान का वाया और फासला 500 साल का है। उम्र नूह भी मिल जाए और ये सारे फासले को अपनी नेकी से भर दो, फिर भी तुम मैं मोहम्मद के सहाबा इकराम की अजमत को नहीं पहुंच सकते। आइए मैं इस अंदाज के साथ कहना चाहता हूँ, तेरी और मेरी नमाज पढ़ना एक जानिब, तेरा और मेरा रोजा रखना एक जानिब, तेरी और मेरी ज़कात देना एक जानिब, तेरा और मेरा उम्रा करना एक जानिब, तेरे और मेरे नेक आमाल करना एक जानिब। हम सब के आमाल मिलकर के सहाबी की उस निगाह का मुकाबला नहीं कर सकते जिस निगाह से सहाबा ने प्यारे पैगंबर के वज़्हा वाले चेहरे को देखा है, जिस निगाह से सहाबा ने प्यारे पैगंबर की वल्लैली इज़ा सजा वाली जुल्फों को देखा है। तो आइए जरा, अगर मैं अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को बयान करूं, अगर मैं उमर की अदालत को बयान करूं, अगर मैं उस्मान की सखावत को बयान करूं, अगर मैं अली की शुजाअत को बयान करूं, अगर मैं मुआविया की सियासत को बयान करूं, अगर मैं अपनी अम्मी जान रूहानी अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दुपट्टे की इज्जत को बयान करूं, अगर मैं फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के किरदार को बयान करूं, बहुत सारा वक्त दरकार है, बहुत सारा वक्त चाहिए, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं आप अहबाब के सामने जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाला से एक बात करके अपनी बात को इख्तिताम पजीर करूं। और मेरा दिल चाहता है आज मैं आपको बतला के जाऊं कि नबी पाक के सहाबा, नबी पाक के अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, नबी पाक का इरादा, नबी पाक के घराने से मोहब्बत करने वाला कौन? जनाब अबू बकर, जिसके बारे में नबी कायनात ने ऐलान किया, फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। लोगों अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता, जनाब अबू बकर को बनाता, जिसके बारे में अहले सुन्नत वल जमा का इस बात पर इजमा है कि अफज़लुल बशर बादल अंबिया, सारे नबियों के बाद अजीम तरीन शख्सियत जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। फिर वजह
کیا ہے، پھر سبب کیا ہے، پھر ریزن کیا ہے، کیوں ابو بکر کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ وجہ آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اپنے لاہور سے آئے ہوئے مہمان کا آخری پیغام اپنے دامن میں سمیٹ کے اور میں اختتام پذیر کرنے لگا ہوں۔ آج کہا جاتا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، آج کہا جاتا ہے نبی پاک کا یارانہ نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا تھا۔ تو آئیے ذرا میں نے کہا اللہ کا قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، صحابہ آپس میں مودت کرنے والے، صحابہ آپس میں چاہت کرنے والے، صحابہ آپس میں لگن کرنے والے۔ اگر بات نہیں سمجھے ہو تو اس انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق سب کہے رضی اللہ تعالی، سارے بولے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ آپ بولنا پڑنا پوری گفتگو کے اندر، میں نے آپ کو بلایا نہیں، تھوڑا سا بولنا پڑنا ہے پھر بات سمجھ آنی ہے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے۔ جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا، عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروہ رکھا۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے۔ ان کا نکاح دیکھیے گا، ان کی شادی دیکھیے گا، ان کے ساتھ ہونے لگی ہے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں۔ جناب علی میرے آقا کے اہل بیت میں شامل ہے، جناب ابو بکر میرے آقا کے صحابی ہیں۔ اب دیکھیے گا، محبتیں دیکھیے گا، پیار دیکھیے گا۔ جناب حضرت علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروہ، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اگر بات نہیں سمجھے میں تھوڑا سا بیک اور ریورس جانا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروہ ہے، ام فروہ کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے رب کا قرآن بولے گا صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن کے اندر کیا ہے، وہ میرے آقا کے جانثار ہے، وہ میرے آقا کے فداکار ہے، وہ میرے آقا کے حوادار ہے۔ آخر میں پیغام یہ ہے کہ یہ شوق سے رات صحابہ کا کرو چرچے آج صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تجھ کو جنت جانے کی لو دامن تھام صحابہ کا۔ صحابہ اہل بیت سے محبت کرنا آپ کا کام ہے، اللہ تمہیں اس جہان میں بھی چمکا دے گا۔
محشر کے میدان میں بھی چمکا دے گا۔ اللہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا، زمانہ داستہ ہماری، ارے ہم ہی رک گئے داستہ کہتے کہتے۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، انشاءاللہ آپ احباب سے محو گفتگو ہوں گے۔ اللہ پاک آج کی یہ کانفرنس ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔